السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حبیب کے صدقہ طفیل میں سلامت رکھے۔ ناظرین، آج میں آپ کو شب جمعہ میں سورہ دخان تلاوت کرنے والے اور سورہ کہف کی تلاوت کرنے والوں کے لیے کیا بشارت حدیث شریف میں آئی ہے میں آپ کو بتاؤں گا، اور اعمال شب جمعہ بھی بتاؤں گا، یعنی شب جمعہ میں چند اعمال کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی، دیکھیں ان کے لیے کیا کیا بشارتیں ہیں۔ شب جمعہ میں جو شخص سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جمعہ کی رات میں سورہ دخان کی تلاوت کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم گنہگار انسان دن بھر گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، نہ جانے کتنے گناہیں کی، کتنے نماز چھوڑے، کتنے جھوٹ بولے۔ اگر ہم سورہ دخان کی تلاوت کر لیں تو ہمارے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کریں۔ وہ فرشتے جس کی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتا ہے، معصوم فرشتے ہیں، اگر ہمارے لیے دعائے مغفرت کر دے تو ہم خوش نصیب انسان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت شب جمعہ میں کرتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کی رات میں سورہ کہف پڑھی، اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے۔ اور شب جمعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کی رات میں درود شریف کی کثرت، جمعرات کی مغرب کی نماز کے بعد سے درود شریف کی جس قدر ہو سکے خوب کثرت کریں۔ اور جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلتیں بہت سی روایت میں آئی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود شریف پڑھنا مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شب جمعہ میں درود شریف کی کثرت سے تلاوت کریں، اور جمعہ کے دن بھی تلاوت کریں، اور ان قرآنی سورتوں کی بھی تلاوت کریں تاکہ ان کی فضیلتیں ہمارے لیے دعائے مغفرت بنے اور ذریعہ نجات بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔